سید محمد علی صاحب، یہی سوال کہ کیا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبائی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کردار ادا کریں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو مختصراً جواب یہ ہے کہ انہوں نے نہیں کیا، اور ابھی جو آثار نظر آ رہے ہیں، جو تیور نظر آ رہے ہیں، اس میں بھی ایک ریلیکٹنس تو کافی واضح ہے۔ لیکن آج کی جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، وہ 3 اعتبار سے میں سمجھتا ہوں غیر معمولی تھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے کور کمانڈر کانفرنس کا بھی اجلاس ہوا، جس میں بڑا سخت قسم کا ایک موقف فوج کی قیادت کی جانب سے سامنے آیا۔ پھر وفاقی کابینہ کا بھی اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم نے بھی کہا کہ آگ اور پانی کا کھیل نہیں چل سکتا۔ اور آج کی جو پریس کانفرنس میں منفرد بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ پریس کانفرنس جی ایچ کیو میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ پشاور میں ہوئی تھی، اور پشاور کے صحافیوں کے سامنے انہوں نے جا کے تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی۔ تقریباً 2 گھنٹے پر محیط یہ پریس کانفرنس تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3-4 چیزیں انہوں نے واضح کی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جو ریاست ہے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور اب جس طرح انہوں نے کہا بھی کہ اسٹیٹس کو جو ہے اب وہ نہیں چلے گا۔ اور دوسری بات پہلے بھی انہوں نے کہی تھی، لیکن اس دفعہ زیادہ زور سے انہوں نے اس بات کو ایمفسائز کیا کہ جناب جو بیڈ گورننس ہے اس کو کمپنسیٹ نہیں کرتی ہے ہمارے فوجی جوانوں اور افسروں کی قربانیاں اور شہادتیں۔ تو مطلب اس کا یہی ہے کہ بنیادی طور پہ جو 5 چیلنجز ہیں دہشت گردی سے فیصلہ کن انداز میں نمٹنے میں، اس میں صرف ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ ایکسٹرنل ہے، جو امپورٹنٹ ہے، جو مٹیریل سپورٹ آتی ہے ہتھیاروں کی شکل میں یا افغان دہشت گردوں کے سرحد پار آنے سے، وہ ایک پہلو ہے جو امپورٹنٹ پہلو ہے، اور بھارتی سپورٹ اس کے حوالے سے۔ لیکن 4 پہلو زیادہ تر مجھے یوں لگا کہ 2 گھنٹے میں ان کا جو محور اور فوکس تھا وہ ان معاملات پہ تھا جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے داخلی ایسے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے ان سے دیرپا اور فیصلہ کن انداز میں نپٹا فوجی ایکشنز، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور قربانیوں کے باوجود نہیں وہ نتائج حاصل ہو رہے، اور وہ 4 ڈومینز میں ہیں۔ ایک پولیٹیکل ڈومین کا انہوں نے موقف دیا کہ جناب جو سیاسی ہمدردی یا سپورٹ حاصل ہے یا سمپتھی حاصل ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی حکومت کی جانب سے، خصوصاً کے پی کے میں جس میں 70% سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ دوسری ڈومین جو ہے وہ فائنینشیل سپورٹ ہے ان کو، جس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ کرمنلز کے ساتھ جو نیکسس ہے، کہ جو سمگلنگ کا اور بلیک مارکیٹنگ کا جو معاملہ ہے اور دیگر معاملات ہیں، وہی کرمنل جو سپلائی چین ہے وہی ٹیرر فائنینسنگ کا بھی موجب بنتی ہے۔ اور تیسرا پہلو جو تھا وہ لیگل ایسپیکٹ پہ بھی انہوں نے، میں سمجھتا ہوں اس دفعہ تھوڑا سا سخت موقف دیا، کچھ ثبوت پیش کیے کہ کتنے ہزار جو مقدمات ہیں ٹیررزم کے واقعات کے حوالے سے وہ ابھی تک زیر التواء ہیں، کیونکہ یقینی طور پہ اگر عدالتی کارروائی بر وقت انداز میں ہوتی ہے اور قرار واقعی سزا دہشت گردوں کو ملتی ہے تو قانون کی عملداری بھی قائم رہے گی اور لوگوں پہ اس کا ایک اعتماد بھی رہے گا، اور فوجی قربانیوں اور ایکشن کی شاید ضرورت بھی کم پڑے۔ اور چوتھا پہلو جو تھا وہ obviously میڈیا یا انفارمیشن ڈومین میں ہے، کہ ایک رائے بھی ایسی بنائی جا رہی ہے کہ جس میں فوج کی جو نیت ہے، مقاصد ہیں، ایجنڈا ہے، اس کے حوالے سے سوال اٹھائے جائیں۔ تو یہ چاروں چیزوں پہ مجھے لگا کہ کافی انہوں نے فرسٹریشن کا بھی اظہار کیا، اور لیکن یہ لگتا ہے کہ وہ آرمی چیف کی جو سوچ اور مزاج ہے اس کی وہ ترجمانی کی انہوں نے 2 گھنٹے محیط پریس کانفرنس میں پشاور کے اندر کھڑے ہو کے ان تمام صحافیوں کے سامنے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی، اور خصوصاً انہوں نے بارہا ریفرنس دیا کہ کوئی ایک فرد جو ہے وہ ریاست یا قومی سلامتی سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے مبصرین سمجھ رہے ہیں کہ کس کی جانب یہ اشارہ ہے، کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ بدستور جو ہے جو ریاستی پالیسی سے تعاون بھی نہیں کر رہا، اور بالکل واضح جس طرح آپ نے بھی ابتدائی کلمات میں کہا، اسی ایک شخص کو یہ 3 میسیجز تھے کہ جناب یا تو آپ ہمارے ساتھ مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں،
یا پھر جن لوگوں کے ساتھ آپ ہمدردی رکھتے ہیں ہمارے حوالے کر دیں، نہیں تو پھر ہم آپ کو بھی سہولت کار ہی سمجھیں گے۔ بھٹی صاحب، یہ بھی انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کے مسئلے کا حل آپریشن میں نہیں ہے۔ وہی سوال کہ کیا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبائی حکومت اور پی ٹی آئی کردار ادا کریں گے؟ جی، بڑا اہم سوال ہے جناب اسپیکر، اور جیسا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 3 آپشنز رکھے، بڑا ضروری ہے کہ ان کو پھر دہرایا جائے۔ پہلا آپشن، یعنی جو شخص یا گروہ کسی مجبوری یا فائدے کی صورت میں یا مجبوری یا فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کے پاس 3 آپشن ہیں۔ پہلا، سہولت کاری کرنے والا خارجیوں کو ریاست کے حوالے کرے۔ دوسرا آپشن، دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ تیسرا آپشن، اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو خارجیوں کی سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست کی طرف سے ایکشن کے لیے تیار رہے۔ اب اس میں کون سا ایسا آپشن ہے کہ جو ٹھیک نہیں ہے؟ سہولت کاری کرنے والا خارجیوں کو ریاست کے حوالے کرے۔ کیا خارجی، کیا دہشت گرد کسی ایک کے لیے بھی فائدہ مند ہے، یا کسی ایک گروہ، پارٹی یا فرد کے دل میں ابھی بھی ان کی محبت ہے یا ہمدردی ہے؟ اور دوسرا کہ ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کرے، اور یا پھر تیار رہے کہ اگر آپ سہولت کار ہیں۔ بالکل درست بات ہے جناب اسپیکر، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، ہمیں دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف آل آؤٹ جانا ہوگا، ہمیں ان کی جڑیں کاٹنا ہوں گی۔ ایک بے رحم آپریشن کی ضرورت ہے، ایک بے رحم آپریشن تب تک جب تک آخری دہشت گرد اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتا۔ ہمیں آج مل کر ایک ہو کر اپنی فورسز، اپنی فوج اور اپنے لا اینڈ آرڈر کے اداروں کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا۔ ہمیں آج مل کر ایک ہو کر اپنی فوج اور اپنے اداروں کے ساتھ دہشت گردی سے لڑنا ہوگا۔ یہ پاکستان کی جنگ ہے جناب اسپیکر، یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، اور یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی جنگ ہے۔ یہ جنگ ہمیں پارٹی سے، سیاست سے بالا تر ہو کر لڑنا ہوگی۔ جناب اسپیکر، وہ راحت اندوری صاحب کا شعر ہے اعزاز کے نام، کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ کیا خارجی، کیا دہشت گرد ڈی آئی خان میں علی امین گنڈا پور ان سے تنگ نہیں تھے؟ کیا اے این پی نے قربانیاں نہیں دیں؟ کیا پیپلز پارٹی والوں نے ادھر وہاں قربانیاں نہیں دیں؟ کیا مسلم لیگ نون والوں نے وہاں قربانیاں نہیں دیں؟ کیا وہاں عام لوگوں نے وہاں قربانیاں نہیں دیں؟ کیا وہاں ہماری پولیس نے، ایف سی نے قربانیاں نہیں دیں؟ کیا ہمارے فوج کے وہ جوان جو فلمی ہیرو سے زیادہ خوبصورت ہیں اور زیادہ ہینڈسم ہیں، وہ ایک ایک کر کے نہیں جا رہے؟ مجھے ابھی وہ بریگیڈیئر صاحب نہیں بھولتے جن کا ایک بیٹا تھا، کپتان تھا، اور 4 دن بعد اس کی شادی ہونی تھی، اور وہ دہشت گردی کی نظر ہو گیا، اس وطن پر قربان ہو گیا۔ میجر عدنان ہمارے سامنے ہے۔ کیا ابھی ہمیں اور بھی کچھ سوچنا ہے اس پر؟ کیا ہمیں ابھی اور بھی اس پر کوئی کنفیوژن پھیلانی ہے؟ کیا ہمیں اور بھی کوئی ثبوت چاہیے کہ یہ خارجی، یہ دہشت گرد ہمارے اور ہمارے وجود کے دشمن ہیں؟ جناب اسپیکر، بلوچستان بارود کے ڈھیر پر ہے، خیبر پختونخوا بارود کے ڈھیر پر ہے، اور اس بارود کو پھٹنے سے پہلے ہمیں ناکارہ بنانا ہوگا۔ آج ہمارے دشمن، خواہ وہ بھارت ہو، خواہ وہ اسرائیل ہو، خواہ وہ ملک ہوں جو ان دونوں ملکوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں، وہ سب اکٹھے ہیں، اور وہ سارے گروپ جو ان کے آگے پراکسیز ہیں وہ بھی اکٹھے ہیں، لیکن ہم اکٹھے نہیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں کم از کم دہشت گردی کے معاملے پر سب اختلافات بھلا کر ایک ہونا ہوگا۔ جناب اسپیکر، وہ نیشنل ایکشن پلان جس پر ہم سب متفق تھے، وہ ثانیہ اے پی ایس جس پر ہم سب متحد تھے، وہ آج ہم کیوں ان ساری چیزوں کو بھول گئے؟ آج ہم کیوں متحد اور متفق نہیں ہیں؟ آپ نے کہا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اپنی فورسز کے، اپنی فوج کے، اپنے لا اینڈ آرڈر اداروں کے؟ بالکل کھڑا ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ اس کے لیے حکومت کو دل بڑا کرنا ہوگا، ریاست کو دل بڑا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا ہے،
لہٰذا پی ٹی آئی کو ایک حقیقت جان کر، سارے اختلافات ایک طرف رکھ کر پی ٹی آئی کو اور ان کو ساتھ بٹھانا چاہیے، ریاست اور حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے، خیبر پختونخوا میں کوئی مس ایڈونچر کرنے کی بجائے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کی بجائے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھا جائے۔ وہ پی ٹی آئی والے بھی محب وطن ہیں، ناراضگیاں ہیں، زیادتیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، کم از کم ان چیزوں پر تو ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جن چیزوں جو پاکستان کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ڈائیلاگ کے بعد، اگر ایک سیریس ایفرٹ کرنے کے بعد، اگر ایک پرخلوص ایفرٹ کرنے کے بعد بھی کوئی ایک ساتھ نہیں ملتا تو پھر گلہ کوئی نہیں رہتا۔ لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ساتھ ملانا ہوگا۔ آج بھی ملک کی سب سے بڑی وہ سیاسی جماعت ہے اور خیبر پختونخوا سے سب سے بڑی افیکٹو بھی ہے کیونکہ وہاں اس کی حکومت ہے، اور لہٰذا جناب اسپیکر پی ٹی آئی کو ساتھ بٹھایا جائے، سب ساتھ بیٹھیں اس مسئلے پر، دہشت گردوں کے مسئلے پر، دہشت گردی کے مسئلے پر، خارجیوں کے مسئلے پر، اور سب مل کر متحد ہو کر ایک ہو کر آگے بڑھیں۔ یقین کریں اگر یہ ہم نے کر لیا تو سمجھیں پہلا مرحلہ ہم نے جنگ کا جیت لیا، لیکن یہ وقت ہے کھڑا ہونے کا پاکستان کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔